پہلی گل ہے کہ جڑے لوگ اللہ تعالی دی دتی ہوئی نعمت اتے بے نیاز پروردگار دی بارگاہ دے اندر اظہار خوشی دا کرے دن، عیداں منے دن، شادیاں منے دن، اللہ دے قرآن کنے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے حق دے اندر کیا ارشاد فرمائے۔ حضرت جناب عیسیٰ نبی نے دعا منگی ہے، یا اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، رب دی بارگاہ دے وچوں پکا پکایا کھانا اللہ دے نبی نے منگیا۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے، رب دی بارگاہ دے وچوں پکا پکایا کھانا نبی دی امت واسطے اللہ تعالی نازل فرماوے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کتنی تلاوت تھی ہے، ذرا قرآن کا مطالعہ کرو، کتنی تلاوت تھی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ جناب عیسیٰ نبی جڑی گل دی طلب فرما رہی ہے وہ طلب ہے پکے پکائے کھانے دی۔ اس سالہ ذکر رب نے قرآن کیتا کیوں ہے کہ پوری سورت کا نام ہی سورت مائدہ چل رکھے۔ اللہ نے یہ ذکر اپنی کتاب مجید کے اندر کیتا کیوں ہے؟ رب تعالیٰ دساون چاہتا کہ جنہ قوما کو ایک کھانے والی فقط نعمت ملی ہے انہاں قوما دا تصور کیا ہے اور رب دی بارگاہ دے اندر انہاں دی ارادت اور انہاں دی دعا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گال ہے، باقی گال تے اگو سن ایک پہلے یہ فیصلہ کی تھی جو بے شک پکا پکایا کھانا اللہ دی بارگاہ وچوں آمن اے بھی نعمت ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا کہ کھانا جتنی نعمت ہوئے سرکار دی ذات گرامی نال مقابلہ کر سکتے؟ ارے سنو، کان کھال کے سنو، دنیا کائنات دی کوئی نعمت، دنیا کائنات دی کوئی نعمت سارے کملی والے پاک محبوب دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ سارا اعتقاد ہے دنیا دی کوئی نعمت بھی نہ ہوندی جے سارے نبی نہ ہوندے۔ دنیا کائنات دی کوئی نعمت سارے نبی دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ آمد رسول نہ ہے، یہ آمد رسول نہ ہے، بلکہ آمد ہے تقاضا پکا پکایا کھانا۔ جڑے حضرت عیسیٰ نبی نے دعا منگی ان دعا دے بعد حضرت عیسیٰ نبی دے زبان نبوت دے جو الفاظ ہیں وہ توجہ نال سماعت فرمائے۔ پروردگار کریم ارشاد فرمایا، جناب عیسیٰ نبی دعا کھڑا فرمے دے، تکون لنا عیداً، اے پروردگار عالم جڑے تیری بارگاہ دے وچوں میری قوم واسطے میرے منن والے واسطے یہ نعمت نازل تھی سے، جڑے دی نعمتوں سے تکون لنا عیدا، اسارے واسطے وہ یوم عید ہو سے
کیا ہو سے یوم عید ہو سے امدا کھانا پہ اللہ دا نبی پیا حکم فرمے دے جیڑے ویلے بے نیاز بارگاہ دی وچوں اے نعمت کلیلوں سے جنوں آؤ سے اموٹی تکون لنا عیدا اور یہ جملہ دے تھوڑا جا توجہ کر کے الفاظ سنو کہ یوم عید کے دے واسطے ہو سے یوم عید کے دے واسطے ہو سے اللہ کا قرآن فرمے جلانا جن کو پروردگار دی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت جناب عیسیٰ نبی عرض کھڑا کریں دے یا اللہ جیدے کول نعمتوں سے جیدے کول نعمتوں سے ان قوم واسطے یوم عید ہو سے یہ اردو کتاب نہیں ہر کئی واسطے عید نہیں ہر کئی واسطے شادی نہیں پروردگار کریم ارشاد فرمایا یوم عید یوم شادی انہاں واسطے ہوں گے جنہاں کو اللہ تعالیٰ اے نعمت عطا فرمے دے بڑی توجہ فرمائی تھی اگر کھانا ملے جناب عیسیٰ دی قوم کو تے عید بھی ہے فقط جناب عیسیٰ دی قوم واسطے اس واسطے جو نعمت ملی جو ہوں قوم کو ہے میرے محترم بھائیوں پتہ چلا جے کو نعمت ملدی رہن دیے عیدہ بھی اوہے مرے دے رہن تے جے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب نعمت عطا فرمائیے یقین فرماؤ یہ نشانی ہے جیرا خوشا مناون والے ہیں ان نعمت کو حاصل پاون والے ہیں حضور کی ذات گرامی اللہ دی نعمت ہے یا کوئی آپ بڑی میں چھاڑ کرے گا حدیث بخاری نعمت اللہ محمد رسول اللہ سارا اعتقاد ہے سارے نبی دی ذات گرامی آخو اللہ دی نعمت اللہ دی جیدہ اعتقاد ہوئے جاگ کری ذرا میری گار سن دے بھی جلو سمجھ دے بھی جلو کہ سنیا اے نبی پاک دے غلاموں حدیث بخاری شریف گواہ ہے کہ حضور دی ذات گرامی نعمت اللہ تے جے کو نعمت ملتی رہ دیئے انہاں کو عیدہ سج جا رہ دیں جے کو نعمت ملتی رہ دیئے وہ قوم شاجہ منے جا رہ دیں اس واسطے میں دل دے گہرایا لال مبارک بات عرض کرے گا سرکار دی آمد کی خوشا مناون والے ہو یا خوشی مناون عیدہ مناون نبی پاک دی آمد تے خوشی دا اظہار کرن یہ دلیل ہے کہ جے کو نعمت ملتی رہنی ہے اوے ہی خوش ہو دے رہنے اور دیکھنا ہے یہ نعمت ملی کے ہوئے یہ نعمت اللہ نے قرآن کا مطالعہ کرا اللہ تعالیٰ نے جڑے مقام تے نبی پاک دی آمد احسان فرمائے وہ آیت کریمہ کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ المنافقین نہیں فرمایا اللہ المشرکین نہیں فرمایا بے نیاز پروردگار نہیں فرمایا
کہ اے میرا محبوبہ تیری ذات گرامی نعمت بھی عظیم ہے، جن واسطے میں رب عطا کی دے اہل ایمان دی قسمت بھی عظیم ہے۔ انہاں دو جملے سنن دے بعد اسا اپنی قسمت ناز کرے دے ہیں، اسا اپنی عقیدت تے فخر کرے دے ہیں کہ نبی دے غلاماں سارا خوشا مناواں، سارا شاجہ مناواں، سارا انتظام کرن، یقین سمجھو سارے ایمان دی ایجاد دلیل ہے جو جے کو اللہ نعمت دینا رہنے آکھو عیدہ تے شاجہ اوہ منے دے رہنے معلوم ہویا جرا خوشا منے دے پائیں نعمت گھنن دے حقداری اوہ کہو پھر اکو چھوڑے جملہ وال میں گزارش کریے تقول لنا عیدا لأولنا وآخرنا یا اللہ جیری کام کو تیری نعمت ملی ہے اور تمام قوم جیری ہے قیامت دے چڑھ دے بننے تک تیری نعمت دا عیدہ منے دی راستا لأولنا و آخرنا آخر دا لفظ نشیدہ پہ جو قیامت تک آمن والے جو بھی صاحب ایمان انہاں واسطے اللہ نے نعمت عطا کی دی ہے وہ قوم ہے جڑا خوشام بنے دے راسم اور اے مسئلہ بھی حل تھی جا کہ میاں سرکار تے تشریف ہینا ہے ہن آج کنے 1500 سال پہلے یہ بجا ہے کہ حضور دی آمد ہے کعبۃ اللہ جد دیواراں جھوم جہاں یہ بجا ہے سرکار دی آمد ہے دریا میں جا مچھلیاں بھی ایک بے کو مبارکہ دینا یہ بجا ہے سرکار دی آمد ہے جنگلہ دے جانوار بھی ایک بے کو مبارکہ دینا مگر سنیو گا تے او ٹائم بھی ہے جڑے حضور آئے ماں کے بجا ہے وہ آمد والا جو ٹائم بابرکت ہے او ٹائم دا مقابلہ تے کوئی کر سکتا بھی مگر اسا دیکھنا ہے کہ آیا خوشی مناون والے فقط ہوئے حقدار کہ جنہ دی موجودگی میں حضور آئے ہیں نہیں بلکہ رب دا قرآن فرمے دے لے اولینا و آخرنا یہ اردو کتاب نہیں اللہ کا قرآن ہے رب پروردگار کریم نے فرمایا جے دے واسطے نعمت مل دی ہے اوہا قوم قیامت دے چڑھ دے بننا تک اللہ دی دیتی نعمت عیدہ میں دے رہنے اور ایک بشارت بھائی سن گنو آخری نادت مانا اے ہے کہ حضور دی آمد تو بعد قیامت تک جو قوم جنہ واسطے اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ شادہ منے سے وہ عیدہ منے سے مگر یار قرآن پاک ہے کہ لفظ اے ہے لے اولنا میچر ندرار تھا بیٹھا تو میں زیادہ ٹائم نہیں کھلنا اور انشاءاللہ فقیر جری گال عرض کرے سے نا اگر صحیح مانے اے نقطہ سمجھ آیا پتہ چل سے کہ یار دی آمد شادی بنا مردہ مقام کیا ہے سنو سنو کفار حضرات بیٹھے قرآن فرمے دے لے اولنا کہ جڑی قوم کو
جڑے ویلے عیداں منے دیے او عید فقط انہیں واسطے نہیں ہوندی انہاں دے بعد آون والے نسلاں واسطے بھی ہوندی ہے اور انہاں تو پہلے جو لوگ گزر گئے انہاں واسطے بھی ہوندی ہے۔ اور پہلی چیز ہے کہ رب کا قرآن فرمیندے پہلے واسطے بھی عید ہوندی ہے، پہلے واسطے بھی عید ہوندی ہے۔ اور جب سرکار تشریف ہند ہے حضور دی آمد کے لئے پہلے تے کوئی مومن کوئی نہ اپنے انبیاء دے منن والے ہن، تورات تے زبور دے منن والے ہن، اور سنیا سارے نبی پاک دے منن والے پہلے تے کوئی نہ ہن۔ اے بجا ہے کہ آنی جٹھے دلان لٹائی بیٹھے ہیں، سرکار دے حق وچ عقیدہ دا پروگرام ہی بڑائی بیٹھے ہیں۔ یہ بھی دسیاں جو میرے نبی پاک کی آمد تو پہلے جتنی قوماں گزریاں ہن انبیاء دے منن والا ہن وہ انہاں کو سارے نبی نال عقیدہ کتنی ہے جاگ دے بیٹھے انشاءاللہ جو کچھ مارج کرنے اللہ دا قرآن سناونے اور حضور دا فرمان سناونے دل چاندہ کیا ہوئے تیرا قرآن دے وچ میں عرض کیجیا ہاں کہ سنیا الحمدللہ سارا عقیدہ اپنے مقام تے برحق کے پر جنہ لوگاں نے سارے نبی دا کلمہ بھی نہ پڑھا سارے نبی بھی آمد تو پہلے ہیں اپنے انبیاء کو نبی آخر زمان کا ذکر سنتے ہیں ذکر سن کری دل میں سے کتنا اعتقاد رکھے دیا ذرا قرآن کے پروردگار کریم ارشاد فرمایا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اجان تک سارے نبی عالمی کائنات نہ آئے ہیں پہلا قوم اپنے نبیاں کو سارے نبی دا شان جڑا سنیا دل کے اندر اتنا اعتقاد رکھتے ہیں جڑے ویلے دشمن کے مقابلے میں ویندے ہیں مقابلہ بعد شروع تھیندا پہلے دعا منگتے ہیں اور کن کھول کے سن او دعا منگتے کی ہیں یستفتحون علی الذین کفروا اے پروردگار عالم نبی آخر زمان کا صدقہ ساکو فتح عطا فرما کوئی آنے دکھے جنہ نبی دا کلمہ بھی نہیں پڑھا اوتھے اپنے دعاواں دی قبولیت واسطے سارے نبی دا وسیلہ پیش کریں سارے نبی دا واسطہ پیش کریں ارے نبی دے غلامہ سرکار دے کلمہ پڑھنے والے دا این حق لگ دے این حق لگ دے جے اللہ کو بخشش منگنی تاوی یاد وسیلہ ہے رب کو رزق منگنے تاوی نبی دا وسیلہ دے رب پروردگار کرے اولاد منگنے تاوی نبی دا وسیلہ دے اتواستے جماعت یا رسول کا اعتقاد ہے جیڑی دعا دیونر دعا منگن والا اپنے نبی دا وسیلہ پیش کریں دے اللہ تعالیٰ او دعا کو کرے ہی رد نہیں فرمینا تو آپ کو پتا ہے مفسرین مورخین یا کچھ کتابیں لکھے حضرت جناب آدم کتنی مدت تک روتا رہیا یا اللہ تیری بارگاہ وچ میں معافی طلب کرے گا مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی جناب آدم کی دعا دا جواب ہی نہ دیتا اعراض کیتا یہ مسئلہ اپنے مقام تے کہ دنیا نے آخیا جناب آدم کو غلطی تھی الیاذ باللہ
انبیاء غلطی کے لیے پاک ہو، وہ غلطی نہ ہے، وہ غلطی نہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کو پورے کرامن واسطے یہ کام کرایا۔ جی حضرت آدم گندم دانا نہ کھندا، زمین تے آوے وہ تے بیٹھ تے چلا ہو جانا، زمین تے آوے زور نہ بولو نہ آوے، ایو درخت ایو شجر ایو دانا کھا دے تے زمین تے آئے، تے جے زمین تے نہ آمدے خلافت دا تاج پہنے۔ اجا سمجھ نہیں آیا، اجا حضرت جناب آدم کے بلندر گل ہی وزا تھی لہن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جرا حکم فرمایا احد یاد کرو، پروردگار نے شہادت فرمایا، کل کھول کے سنو، انی جاعل فی الارض، اے میرے ملائکہ جے کو میں خلیفہ بناونے، جے کو تاج خلافت بناونے، او کہتے ہو سے فی الارض، او زمین تے ہو سے، زمین تے ہو سے۔ پتہ چلیا جناب آدم کروڑا سال بھی بہشت رہے وجنہ وہ نبی ضرور ہن پر خلافت دا تاج نہ پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت آدم کو دیونا جو ہا، اپنا خلیفہ بنانا جو ہا، تو خلیفہ بنامن واسطے زمین تے بھیجنا ہا جو قدرت دا اعلان ہو چکا فی الارض۔ معلوم ہویا حضرت آدم دا زمین دوتے آمن جرا ہے، اے انہاں دے مرتبے کو بلند کیتے سے، انہاں دے مرتبے کو کیویں بلند ہے، کیویں بلند ہے۔ بل توجہ نبھاون چاہنا کہ اگر جنت چ رہے ویلے اور نبی ضرور رہندے پر خلیفہ نہ بنتے، کہ جنہوں حضرت آدم زمین تھی آئے نبوت بھی اوے انہیں دے نامے ہائی، کہ جڑی خلافت دا منصب اللہ نے عطا فرماونا وہ بھی حضرت آدم کو اوے نے عطا فرمایا جڑے آدم زمین تے آیا۔ ان لوگوں نے آکھیا اللہ نے آدم کو زمین تے بھیجے، الیاذ باللہ ناراض ٹھیک نہیں، مگر بھولے ہو جے دوسرے ناراضگی ہوندی ہے ان دی تے تنزل ہوندی ہے، ترقی تے نہیں ہوتی۔ سمجھ دیکھے جی اللہ تعالیٰ ناراض ٹھیک ہے بجے دا تے والو تنزل نہیں ہویا، مقام کھٹ ونجے ہاں، پر جب اللہ نے مقام ڈولا بڑا چھوڑے پتہ چلیا اے ناراضگی نہ ہے، اظہار حکمت ہے۔ ڈالنے میں پھر اور حضرت آدم جڑے زمین تھی آئے، آخری جیڑی انہاں دی درخواست اللہ دی بارگاہ چ پسند آئی ہے، وہ درخواست کیویں ہے؟ استغفرک بحق نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا کان کھال کے سنا، میں ٹوڑا نہیں سناونا، میں اللہ دا قرآن سناونا۔ بے شک نبی دا ناتا سنو دل خوش کرو، مگر دل چاہدے عقیدت دی آب یاری کرنی ہے، ذرا قرآن سنو، اللہ دا فرمان سنو۔ میں عرض کری ہاں کہ آخری جو نشان رب دی قبولیت پسند آیا وہ کیڑی دعا ہے؟ استغفرک، اے بے نیاز پروردگار میں آدم تیری بارگاہ کے اندر ہن این رنگ نال دعا منگدا بے حق نبی کا محمد۔ آدم دی اولاد، اے سچی اولاد، اپنے جد امجد جناب آدم دا عقیدہ سن،
انہاں دے مقام محبت سن دعا بے منزل بے حق کے نبی کا محمد. یا اللہ میں دعا منگنا اور میں سکھنی دعا کو نہیں میں اپنی دعا کے اندر ایک وسیلہ دینا دعا کے اندر وسیلہ دینا یا اللہ او کیا وسیلہ قبولیت دا اجابت دا بے حق کے سیدنا محمد. یا اللہ جنہ نات ہے آپ رکھے محمد میں ہوں دا وسیلہ پیش کرنا. رب تعالیٰ نے رحمت دی توجہ فرمائی. اللہ دی بارگاہ وچ رحمت دی آواز ہے. کیف عرفت یا آدم انہو احب الخلق الیہ. اے آدم تے کو سنار کی میں آ گئی ہے جو ہی نام والا میں بڑا تھا پیارا لگتا ہے. سنار کی میں آئی ہے کہاں کھار کے سر. جناب آدم نے عرض کی تھی لما خلقتنی رأیت مکتوبا علی العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ شان چڑھوے دا بھی آپ ہی تے پوچھدا بھی آپ ہی. جیڑے میرے تائے میں کو پیدا کیتا پہلی نگاہ میں عرش عظیم دے کنگنے تے سٹی ہے جب میں لکھا عرش دے کنگنے تے لکھا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قدرت قدم دا تائے لکھا اللہ نے اپنے نا دے نال اپنے یاد دے نال گنڈ چھوڑے کہ کئی کے لوگ مٹے دن ہوتے کئی کے لوگ مٹے دن ہوتے. میں کہ یار تیرا قد پوج سکتے تے عرش عظیم دے کنگنے تے میٹ لکھا جتھا اللہ نے اپنے قدرت والی آتانا لے چھوڑے. جناب آدم نے عرض کی دی یا اللہ میں تے اونی دا سمجھ کی دہا کہ جے دے نا کو تے اپنے نا کو جدا بھی نہیں کیتا اپنے نا کو جدا کے برداشت بھی نہیں کیتا. میں سنار پاتا انہو احب الخلق الیک. پوری کائنات یا اللہ تے کو پیاری ہے جو بنایا جو آپ ہے مگر میں آدم کوئی ایک نے سنار جدا جتنی تے کو محمد پیارا ہے تیرا کوئی پیارا کوئی رس ہوئے منے دا تو ہی ارادہ چا کرے ارادے پورے کرے دا تو ہی اشارہ چا کرے آسمان دا چل تو ٹکڑے کرے دا تو ہی اشارہ چا کرے جناب علی دے واسطے رتھے سے کو دیگر والی جاتے پجے دا تو ہی. معلوم تھا جے جا نیاز برداراں بے نیاز اتنی حد تک کریں دے پتہ چل جا اوہ جا پیارا کائنات بیا کوئی وجود ہے بھی نہ. سنیو سارا اعتقاد ہے کہ آنکھوں سارا نبی اللہ کو ڈاڑھا پیارا ہے. سارا نبی اللہ کو ڈاڑھا پیارا ہے کہ یار جے کوئی نبی نال پیار ہے کوئی رب کو پیار ہے. آج میں دیکھتا رہ گیا کہ حضرت جناب شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر میں سنتا نہیں بالکل آواز پہنچ دی رہ گئی دل خوش تھی در آگے ہاں ٹھڑ در آگے مگر کاش میری ایک انتظار ہے کہ اسٹیج نبوت عمل والے حضرات ہمیشہ واسطے ایوی توجہ کریں جتا حضرت علی دا ذکر ہوئے نبی دے بن ہے غلام دوی ذکر نہ ہوئے. ارے سنیا جماعت اہل سنت
نبوت دے ایک فرد نال پیار رکھ دیے اور سارے ایمان کی بنیاد آل رسول ہے، آل رسول ہے، سارا اعتقاد ہے اور بڑے دلائل موجود ہیں کہ سارے ایمان کی بنیاد آل رسول کی محبت ہے، جیدے واسطے تطہیر دا آیتہ نازل تھے آخر وہی تے آل رسول ہے، جیدے واسطے بنے بنائے ارشاتوں جوڑے نازل تھے وہی تے آل رسول ہے۔ کون منکر بن سکتے پر یارو جماعت اہل سنت دا اعتقاد ہے جویں آل رسول اعلی مقام رکھ دے ایویں حضور دے اصحاب بھی اعلی مقام رکھ دے۔ بڑے لوگوں نے یہ حدیث کو تلاوت کی تھے کہ آنا مدینہ العلم والی بابھا، کہ حضور فرمانے میں علم دا شہر جاگ دے بیٹھو میرا گاڑی ذرا جا کے سن سو انشاءاللہ مرتے دم تک کم ہو سکے۔ حضور نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے میرا علی او شہر دا دروازہ ہے۔ یہ میں نہ سن یہ حدیث سن دے کری یہ بھی خیال ہے جو کوئی مکان اے جاوی دیٹھے جڑا فقط دروازہ ہوئے بیا کچھ نہ ہوئے، آخر جڑے مکان کی بنیاد ہے ان دے ایرے بھی ہے، مکان دا دیوارہ بھی ہے، مکان کی چھت بھی ہے تے پھر مکان دا دروازہ بھی ہے۔ بغیر دیوارے دے کوئی دروازہ ہو دے جیڑے مکان دا دروازہ ہے آخر وہ مکان بغیر چھتے چھپا رہے، آخر وہ مکان ہی دے شان والا ہے جیڑے مکان دا دروازہ شیر خدا ہے۔ تے یارا چھاڑ کی توجہ فرماؤ، اگر حضور دے شان کو دیکھ لے نبی پاک کی جو کلام ہے ابتدا تو آخر تک سوچ کہ حضور فرمے دن میں علم دا شاہرہ علی دا دروازہ ہے، یہ آخر جملہ حدیث دا دل چاہدہ کیا ہوئے تے پوری حدیث عرض کی دیا ہوں۔ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، میرے کملی والے پاک نبی کریم نے فرمایا میں علم کا شہر جناب صدیق اکبر ہوں، شہر دا ایرا ہے۔ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعُمَرْهِ كَانُهَا، سنا جتنے تک آواز پہنچ رہی ہے۔ حکرت جمی حلال نبیوں دیا آقا نے فرمایا میں علم دا شہر حضرت عمر او شہر جا دیواراں ہیں اور کوٹھا اسردان دے یا کوئی نہ رونق بلدی انبیاء یا کوئی نہ۔ اگو حضور نے فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعُثْمَانُ صَفْوَهَا، جیڑے شہر علم دا فرمایا میں شہر فرمایا کہ حضرت عثمان او شہر دی چھت بل فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جنہیں بنیاد دائرہ صدیق ہے، جنہ دیوارہ عمر ہے، جنہ چھت حضرت عثمان ہے، اونچ فرما مبارک مکان دا جیڑا دروازہ او شیر خدا ہے۔ حضرت علی کو سرکار نے جو مقام دیتے کہ علم دا دروازہ ہے، علم دا دروازہ ہے، جتنی نعمتاں مکان دے پہلو اندر انہیں نعمتیں دا خروج یعنی نکلنا جڑا ہے وہ کتنا ہوئے باری بچوں نہیں ہوتا، کندھے کو سراخ نہیں کیتا ویدا، انہیں تمام نعمتیں دا نکلنا جڑا ہے وہ ہوتے دروازے پر۔ وہ نعمتہ کیا ہے؟ علم شریعہ تھا، علم طریقہ تھا، علم معرفہ تھا، جو کچھ علوم
میرے کملی والی پیارے نبی اپنے امت واسطے عطا کرنا چاہتے ہیں انہاں تمام علوم دا مخرج انہاں تمام علوم دا ظاہر تھی من جے رہے حضرت علی دے واسطے ارے چشتیا سن گھنو اگر سلسلہ چشتی بنیاد ہے وہی علی ہے اگر سلسلہ نقش بندی دے بنیاد ہے وہی جناب علی ہے اگر سلسلہ قادیہ دے بنیاد ہے وہی جناب علی ہے سلسلہ سوال بردیہ دے بنیاد ہے وہی جناب علی ہے اور سنیا بے شک علی دا مقام اپنے جاتے پر یار تھوڑا جا انصاف کیتا کر جتھا دروازے دا ذکر کرنے پورے مکان دیگار کی تھی یہ واسطے اسا جماعت اہل سنت خاندان نبوت نالی پیار رکھتے ہیں اگر پیار نہ ہوئے ہاں تو امام اہل سنت یہ لفظ نہ فرماوے ہاں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی عین نور ہے تیرا سکرانہ نور کا تو ہی عین نور ہے تیرا سکرانہ نور کا تو ہی عین نور ہے تیرا سکرانہ جاگ دے بیٹھے ہو وہ سنو میرے حضور نے اپنی امت کو ایک ایک مسئلہ مثالہ دے کی سمجھا چھوڑے فرمانے میرے امتیوں میری آل کو ایوے سمجھا ہے کہ سفینہ نوح یہ حدیث لفظ فرمانی جی میں جناب نوح دا بیڑا من راکبہا نجا جرا ان بیڑے وچ آ گیا بچ تے ہو گیا سرکار نے فرمایا میری آل وہ حضرت نوح دا بیڑا ہے حضرت نوح دا بیڑا ہے میں بیڑے نہ کیوں مثال کی حضور من راکبہا نجا جرا نوح دے بیڑے وچ آ گیا فقط وہ جان بچا گیا ٹھیک ہے نا بھی جڑے اپنے اصحاب کا ذکر فرمائے فرمانے صحابی کا نجوم بے ایہم اقتدائتم میرے کملی والے پاک نبی کریم نے مثال لی تھی اپنے اصحاب دی کہ میرے اصحاب ایویں ہیں جن آسمان دے تارے تارے کو تے بیڑی کو حضرت آل کو حضور نے مثال دی تھی بیڑی تے اصحاب کو حضور نے مثال دی تھی تارے تارے تے بیڑی وچ بہت بڑا قرب ہے کہ پرانے زمانے کے اندر ملاح کشتی بار سمندر دا سیرا کرے دے ہن راتی کو بیڑا چلے دے ہن وہ ٹائم کے اندر کوئی انہاں کو ایجے آلے نہ ہو دے ہن جرا کتب نما ہوئے ہاں قبلہ نما ہوئے ہاں پتہ لگے ہاں جو سارا بیڑا کیڑے پاسے پاوے دے کچھ بھی نہ ہوتا ہاں وہ ادھو بیڑی کو کھلے دے ہن ادھو نگاہ آسمان دے تارے دو کرے دے بیڑی چلتی ویندی بیڑی تے سوارے پر نگاہ واہن آسمان دے تارے تے راہ بری حاصل کرے جن تارے کھول تے پار میں جان بیڑی مار اور انہاں دو حدیثاں کو تھوڑا جا دل میں توجہ کرو اون دور کے اندر اگر کوئی بندہ بیڑی تے سوار تھی کہ میں ٹور پوئے تے رات دی تاریخی ہوئے آسمان تے تارے کو دیکھے بھی نہ کہیں جاتے بھی اُنہی بیڑی رستہ گم تھی سکتی ہے وہ بیڑی بوڑ سکتی ہے سدھے سادے لفظ توڑے بیڑی تے بیٹھے وہ بیڑی بوڑ سکتی ہے
بھاوے آدھی بیڑی تے بیٹھی ستارے دو نگاہ کوئی نہیں تے بیڑی بڑھ سکتی ہے اس واسطے کہ راہ بری واسطے تارے دی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ نیت کر کے جی میں پار بجڑے تے چھڑا تارے کو بیٹھا دیکھے تے بیڑی تے نہ بھائی پوجوے سے وہ بھولیا فقط تارے کو نگاہ کرنے والا اگر بیڑی تے سوار نہیں تھا تیری زندگی ضائع تھی سکتی پر پار نہیں پہنچ سکتا یہ اعتقاد جماعت اہل سنت دا کہ سنیا اسا نبی دے آدھے بھی غلام ہیں نبی دے اصحاب دے بھی غلام ہیں تو اس واسطے میں ہر بولن والے دی خدمت عرض کرے ساں جیتا حضور دی آدھا ذکر کرو نبی دی اصحاب دا بھی ذکر نال ہو جاگ دے بیٹھے ہو نیدر تے نہیں آگئی اور آخری میں وعدہ پورا کرے دے ہوئے میں گزارش کہنا حسن مصطفیٰ اس نگاہ ناز کی تاثیر عمر فاروق سے پوچھو ارے سنا حسن مصطفیٰ فرمانے اس نگاہ ناز کی تاثیر عمر سے پوچھو ہر قلم کرنے آئے تھے عزم کیا ہا ارادہ کیا ہا ہاتھ وچ ننگی تلوار سر قلم کرنے آئے تھے پر جڑے عین و رنگ بدل گئے تقدیر وچ انقلاب آ گئے یا ننگی تلوار ہاتھ وچ آئی یا لب حضور دے قدماں تے ہن سر قلم کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ اس واسطے حبیب شبنی کے مکہ وکینہ لوگوں نے سروایا ہا کہ مراد را کر دے حضور نال وہاں کہ گال ہے جیلے نال میں کو مراد رے واسطے دے دے پیو میں کو دکھاؤ تیسی ہے کہ جا بڑے بڑے سرگنے کافر بیٹھے آن جنہیں انہیں یہ گار اٹھائیے کافر نہ امید تھی کہ ایک بے کو دیکھا لگے کہ یارو آج بازی ہار بیٹھے ہیں کیویں آخر گال لاٹھی تے دیکھا تاکہ جیڑا دل میں شک رکھی بیٹھے دیکھا دی آخر وہ سنان تے گھنے جو ہے کون مار کا آج سارے امیداں تے پانی پھر گئے ساری جدوجہد ناکام تھی چکی ہے اساکے بازی چاوے سو پر ای کلمہ جرا اے آکھے جو میں کو دیکھا جو آج سمنی بیٹھے ہیں سب بازی ہاری بیٹھے ہیں اس نگاہ ناز کی تاثیر عمر فاروق سے پوچھو کہ سر قدم کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ اور پتہ جو مار کا کیا بیٹھے آنے اگر وہ گودا تیرے تے اتنی خرچ کیتے اتنی دور سفر تو تے کو سلوائے ہیوہ سے سلوائے آجے تو سارے دل کو ہتھو ہلا دے ہوا کہ بھولے لوگوں جیتی ماں کو دیکھ سنا تو میں گال کیویں کرے سنا مجبور تھی کہ آنکھاں لگن چلو دیکھن دی تے اجازت ہے پر فائدہ اتھاؤں کی تے جو دیکھن دے بار وہ پیچھے نہیں ہٹنا مگر آرے فرید بول پہ راہ دو آمینہ آئی تے جو قدم ابو حامدہ تقدیرہ آواز کرے رجل تے صحیح بارگاہ نبوت چھایر تھی تے صحیح بل دے جو تقدیرہ بدل جا کیویں ہیں ای راہ دو آمینہ آئی تے جو قدم ابو حامدہ پچھوتے نہ دیکھی کنج والا وہی لا کری سر تری تری پچھوتے نہ دیکھی کنج والا
ہیلا کری سر تہی تڑی وجہ دے حسن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر نور فرماوے حدیث پاک میں ہے جاگ دے بیٹھو پچھلے درس حدیث ہے یہ حدیث پاک زیر تلاوت آئیے کہ اصحاب رسول اللہ فرمے دیں سرکار دے اگلے دندان مقدس شریف جڑے ہن تے انہیں کو اگر سنایا تو اگلے دند مبارک انہیں دے درمیانی میں تھوڑا جنا ویکھا اللہ دی قسم یہ بھی حسن دے اندر اضافہ ہو دے بہت سونا لگ دے تھوڑا جا ویکھا اصحاب رسول اللہ فرمے دیں جڑے سرکار مسکار فرماوے نا حضور دے مسکار دے اندر اسا دیکھ دے آسے اون ویکھے وچوں نور دا شعاع نکل دیا رواہ المشکات معتبر حدیث میں ٹھار کہتے ہیں معتبر حدیث وہ اسا کھلوں تے منہ وچوں بو آواں دا خطرہ ہوئے تے سارا نبی تمسو فرماوے نور دے چمکار ہوئے کہ جو گال تھی حسن مصطفیٰ دی کہ اے حضور دے زیارتہ کرنے والے خوش نصیب ہو کچھ دسو تے صحیح نبی کے جا سونا ہا جل چاہدہ پہ حدیث سیاسی تار تھی تیا ہوا تھکے دن میں بیٹھے بل آخری گال جو ویدہ کی تھا حسن مصطفیٰ دی یا آخری گال جا سن سو اتوال انشاءاللہ اذان ہو سی تے صلاۃ و سلام دی بعد وال نماز ہو سی وال چھٹی ہو سی آخری گال اے خوش نصیب ہو شمع نبوت پروانے سرکار یارت کرنے والے ہو اساں تے اپنے یار جگہ نہیں سنیں پر تساں تے حسن مصطفیٰ کو ڈٹھے چسا لٹے اساں کو دسو تے صحیح سارا نبی کے جا سونا اللہ اکبر حسن یوسف پہ کٹیاں گشتانے زنانے مسر تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب اتھا مسر دے عورتی جان میں کٹ گیا ہن جب حسن مصطفیٰ پاک دا ظہور تھے مردان عرب دے سر قلم ہو چکے ہیں کیا ہی مقام حسن پاک مصطفیٰ دا دسوتے سی میرا یار کے جا سونا فرمانے کوئی مثل ہوئے تے دسوں جو کیویں ہاں کوئی مثل نہیں ڈھولا دے کوئی مثل ہوئے تے دسوں جے کے جا سونا کوئی یارو اساری سیکھ سے اوے رہ گئی کچھ تے دسو اور سنو حدیث رسول اللہ دے لاس سیاستہ دی حدیث پاک موجود ہے یہ او میں حدیث پیش کرنا جیڑی حدیث کو تمام مکاتب فکر جیڑے حدیث سے منن والے ہیں جو بند حضرات اہل حدیث حضرات اہل سنت حضرات یہ کتاب نہ سارے دے مدرسے پڑھائی ہوئی ہے یہ او کتاب دا میں حوالہ بیٹھا حدیث لفظ کیا ہے فرمانے لوگوں کأن الشمس تجری فی وجہ فرمایا حسن مصطفیٰ دیگار کی میں دسو جو کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہ ایویں پتہ لگتا جو حضور دے چہرے نبوت دے اندر سیدھی سیر کھلا کریں دے سیدھی مثل نہیں ایویں چمکار ہو جہاں یہ پتہ لگتا جی میں سیدھی سیر کھلا کریں دے بھائی حدیث وَقَانَ أَدْوَى بِنُورِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اصحاب رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کامل والے لوگوں آسمان دا سجوی دے دے راسو آسمان دا چانوی دے دے راسو چہرے رسول اللہ جے رہا او دنال نہ سج مقابلہ کر سکتا نہ چن مقابلہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھلا انصاف ہے چاند کے منہ چھاونی
عربی کا چہرہ صاف ہے. سنو آخری گل کہ حضور دا حسن اتھا سیدھی مقابلہ نہ کر سکتا تے چاروی مقابلہ نہ کر سکتا. اور دل ٹھنڈا پیا ہوئے ذرا سیج دی روشنی دی گل سناواں تے یار دے چہرے دی روشنی دی گل سناواں. سیج جتنی روشن ہوئے یہ شامیانہ جو ٹنگ کھڑاوے کپڑے دے پاروں سیج دی لائٹ نہیں ہوندی, کوٹھے دی چھت دے تلے سیج دی لائٹ نہیں ہوندی. پر سنو حسن مصطفیٰ دی گل حدیث سیاستہ دے وچے حضرت جناب ایمنہ پاک فرمیندے جڑے سرکار میری تھوڑی کو بات فرمائے خرج منی نور چہرہ پاک نبوتی جو اے جی نور دی کرن نکتی ہے, نور دی کرن نکتی ہے. فرما اضاءت لہو قصور الشام. یہ اردو کتاب دی عبارت نہیں, سیاستہ دی حدیث. تمام مکاتب فکر دے مدرسے میں یہ کتاب باقاعدہ نصاب شامل ہے یہ حدیث میں میرا سنے. اضاءت لہو قصور الشام. فرما جڑے حضور دے ظہور مقدس ہے سرکار دے چہرے پاک نبوت وچوں اے جی نوری کرن ظاہر تھئی ہے بیٹھی مکہ وچ ملک شام دے مٹی تے پتھریں دا دیواراں گیس وانگوں بلجاں دے دی بیٹھی ہے. اور آؤ ذرا تقابل کرو آسمان دے سورج دی روشنی شامیانے دے پار نہیں ویندی, چھت دے پار نہیں ویندی, درمیان دیوار آ گئی تے سایہ بن گئی پار نہیں ویندی. مگر حسن مصطفیٰ دی روشنی اما بیٹھی مکے پاک وچ ملک شام تے دیواراں تک پجدی پئیے, دیواراں وی چمکدیاں کھڑے. آیا کوئی نہ. اور اندازہ فرمو کہ مکہ اور شام کے درمیان پہاڑ بھی ہیں, بگلے بھی ہیں, کوٹھا بھی ہیں, دیوارہ بھی ہیں, درخت بھی ہیں, باغ بھی ہیں. پر سرکار دے چہرے پاک کی روشنی کتنا آلہ ہے. دیوارے دے بھی پار ہے, پہاڑی دے بھی پار ہے. پر ابو جہل کو کیوں نہیں نظر آیا؟ یہ بھی دیکھ سوال ہے. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے. یہ بھی میں ترجمہ میں بیٹھا سنے نا قرآن پاک دی آیت کریم. ینظرون الیک, میرا محبوب آتے کو دیکھن والے کئی ہیں تو آپ کو دیکھ سے آیت موقع گئی ہے کو سنائی ہوں. پروردگار نے فرمایا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تمہارے حسن دے دیکھن واسطے نظر دی ضرورت نہیں, بصر دی ضرورت ہے. دیکھر نگاہ صدیق والی ہوئے والدے کے نبی کے دا سوڑے, نگاہ علی والی ہوئے والدے کے نبی کے دا سوڑے. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. آنکھ والا تیری دوبر کا تماشا دیکھے وہ دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تھکتے ہوئے پہ چند لمحات دوست دی فرمائش کو پورا کرے دے ہوئے میری زندگی گزری ہے. پر جیڑا نال ایک کھوکھے والے پیر بھائی بنوے دینا کہ میں اٹھوں سوچ کے اندر ہوں ڈاڑھے دے ہاتھ میں پوری زندگی میں جلسے رک دینا. عشاء دے بعد پروگرام فوری نعت خوانی بعد پہ پڑھو. مگر جتنی میں اتنا ہوا کہ کوئی نہ آخری دعا تو سب ہو گئی. اور جرا بہانہ محبت بنا کریں میں کو آخری ٹائم دے دیں. میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے پیر بھائی دے دل کو موسا کرا.
تو سب راضی تھے ہو یا کوئی مگر ایک گال میں ڈٹھی الحمدللہ جتھا بھی ادھرا دے بعد میں تقریر واسطے بیٹھا تے ڈوڈو ڈیوٹا میں کو بھکامنا پائے گئے تقریری سوانی پائے گی تے ستے کو جگہ نہیں پائے گئے مگر این مقام سے میرا دل خوش تھی دے کہ میں کوئی جگوانا کی ضرورت نہیں تھی گی کوئی ایجا کوئی ذوق گھن کے اندو جو بھاوے پرا پھوٹ گئی تو سب اوے جاگ دے بیٹھے یا اللہ نبی دے غلام دے این ذوق کے سلیم دا صدقہ کرم کا فرما کرم کا فرما تمام عمل والدی حاضر کو منظور سے مقبول فرما کئی دوست نے پرچی دیتی ہے کہ شیعہ حضرات پیچھو جنازہ پڑھن جائے دے یہ نہ سمجھ رہے اول تو گالے ہیں کہ اختلافی جلسہ نہیں کہ اگر ضروری پوچھن چاہتے ہو جنہیں ساری بولی نہیں ملتی انہیں نہ وہ پڑھتے 5 تکبیر آسا پڑھتے 4 تکبیر اور جنہیں سا چاہوں دے میں سو اگو کیا کرے سو اگو ورشاشا کرے سو کرے اگر کچھ کرنا جتا بولی نہیں ملتی میوہ تو کرار ہاتھ بندی کرا میں دیکھوں اگر صحیح جیوے کھیر تے قسمت بولی تے ملاؤ وہ جاٹ کی تات بہانا جڑے میہ پکڑ کے بیچے نا کرار کو تے کٹی گھر چا کھڑی ایسے تے نال دے چھوڑے سے کھوتی جڑے میہ گھر پہنچے سارے مار کا خوش تھی کہ میہ آگیا وہ کھیر لو سارے جناب چھوٹے بڑے تھا چاہ کے پہنچ گئے وہ چھوڑا کھوتی کو میں کی میں کون ہوا بڑے اور میں چلی پٹے کھڑے کھیر کے واسطے اور وہ اپنا تقاضا ہے وہ ٹھیک دی کھڑی ہے تے ایک کھوتی ہنگ دی کھڑی ہے ایک کو اپنی بھوک لگی ہے جے ڈاڑھا تنگ تے بھی باغ بات کھڑیا کہ سنا گال ہے کھیر تے قسمت بولی تے ملو بڑی مانا ہے رسول ثواب تے قسمت ہے جے بولا نہیں ملتا ہمارا سب جائے دی ہے بڑی ایک آدمی ویدہ پیاہا لاہور کنے کراچی تے او ٹائم ہوندہ بڑا سفر دا بڑا پیار کرے دھان ریلوے دے تے ریل گاڑی دے پیچھے کے برتھ ہو دھان تے کتنے سیٹا ہو دھان اور او آدمی جو اندر داخل تھے نا چھکڑے ویچے تے اے سیٹ دے بہ گئے بیا آدمی تے برتھ تے سوتا پیا اور تلوہ پوچھتا پوچھتے کہ یار تائیں کی تھا میں نے کہ میں امرتسر بننے امرتسر واتی دے کو آتے ہیں انڈیا میں اولا پوچھے تائیں کی تھا میں کہ میں کراچی بننے ہوں کراچی انتے امرتسر انتے کہ بھال 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 سائنس ربنا کمالے اتنے پھٹے آلے امرتسر پہ ویندے تے تلوی کرسی آلے کراچی پہ ویندے یہ سائنس کا کوئی کمال ہوئے دے بے شک ہی سکتے شریعت اتنی پرواز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھانی توقیق عطا فرماوے یہ ہمیشہ واسطے آج واسطے دیکھ لیے آج اگر پڑھی بھی پہ ہمیشہ چھٹ دی نہیں یہ نہ صحیح یاد رکھو یہ آخری مسئلہ سرکار دے امتی دی نشانی جو حضور نے فرمائی ہے وہ سیر دی پٹکی نہیں فقط حضور نے فرمایا 5 وقتی نماز حدیث سیاسی دا دے دار 5 وقتی نماز اگر نبی دی غلامی دے وچ برتھی تھی ہمار چاہ دے ہو کہ ول تو آکو یہ لباس پاونا پوسی وردی تبدیل کرنی پوسی وہ وردی وہ نشانی وہ 5 وقتی نماز ہے ہمیں ہاتھ سے کھڑے نہیں کرے گا مگر میرے سجن کا دل پہ چاہتا آج جتنی احباب بیٹھے دل میں سچا وعدہ چاہ کرو کہ یا اللہ اپنے نبی دی غلام میں جنا چلے حضور دے امتی وچوں تو چا بنا تے جیڑا کم حضور نسے امتی بناندا
انشاءاللہ او کم کو پکا رکھو ہون بھی صلاۃ و سلام کے بعد جتنی حضرات بیٹھے ہو جائیں جے وضو کرے ان لوگ ٹائم بھی طرح سے وضو کراویں انشاءاللہ نماز با جماعت پرسوں نہ پرسوں سارے حضرات زور کا نماز ہے اللہ تعالیٰ تمام بھی حاضر قبول فرماویں اور حاجہ محمد فخر الدین صاحب سرکار دے بارگاہ صلاۃ و سلام کو مصرے پیش کرے سن کیونکہ نہ ناز دا ٹائم تے نہ تقریر دا صلاۃ و سلام حاجہ فخر الدین صاحب پیش کرے سن تو سارا مل کری حضور کی بارگاہ نظرانہ عقیدہ تحفہ سلام پیش کرے ٹھیک ہے سی انتظام یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمن مائدہ الال بڑا سونا لج ساڑی لجپال بڑا سونا آمن مائدہ الال بڑا سونا جند ہاتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا تاہا پیشانی یاسین دسیرائے نشرہ سینہ والفجر چہرائے ظلف دکی پچھ دے ظلف دکی پچھ دے ہر بال بڑا سونا جند ہاتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا جمعہ دے ہر شاخ جھک گئیے سادیاں پیا کے میری غربت مک گئیے حال کی پوچھ دیا ہر حال بڑا سونا جند ہاتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا ربیع الاول دا حاکم مہینہ سی گود جام نہ دے جد پاپ لگے نہ سی او دل او ماں او سال بڑا سونا جند ہاتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا لج ساڑی لجپال بڑا سونا جناسی حسبكم فقط چند اشعار پیش کرے ذوق محبت نال درود شریف حضور کی ذات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
خبرم رسید این شب خبرم رسید این شب کہ نگار خواہی آمد سر من فداء راہی سر من فداء راہی کہ سوار خواہی آمد جگدا سڑپ ڈسے سرکار دی ہے آمد جگدا سڑپ ڈسے سرکار دی ہے آمد جگدا سڑپ ڈسے سرکار دی ہے آمد پلکاں وچھاواں راتے پلکاں وچھاواں راتے دلدار دی ہے آمد پلکاں وچھاواں راتے پلکاں وچھاواں راتے دلدار دی ہے آمد یوسف دے مان والی زلیخا فدائی کو آنکھو یوسف دے مان والی زلیخا فدائی کو آنکھو آڈے کو حسن عزیری آڈے کو حسن عزیری اظہار دی ہے آمد آڈے کو حسن عزیری اظہار دی ہے آمد بلبم رسید جانم بیاتا کے زندہ مانم بلبم رسید جانم بیاتا کے زندہ مانم بس زاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد آشار زندگی جا دیدان سار پروین آشار زندگی جا دیدان سار پروین میں نہ ہوتی آکھن میں نہ ہوتی آکھن اج یار دی ہے آمد میں نہ ہوتی آکھن معاشری صاحب میلے ملائکہ دل تسلے معاشری صاحب میلے ملائکہ دل تسلے سنا خان غم نہ کھا ہن غم خار دی ہے آمد سنا خان غم نہ کھا ہن غم خار دی ہے آمد پلکاں وچھاواں راتے دلدار دی ہے آمد جگدا سڑپ ڈسے مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بدر ہدایت پہلا سلام شمع بدر ہدایت پہلا جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز
آمین. حاضرین کرام، حاضرین کرام، دعا تو پہلے تمام آمر والے خوش نصیب جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کے اندر حاضر سے مردہ موقع عطا فرمایا اور سرکار کی شادی منعقد کرنے والے خوش نصیب جنہوں نے یہ خوشی کے اندر حصہ حاصل کیتا ہے انہوں تمام کی خدمت کے اندر مبارکباد پیش کرنے ہوئے یہ فقیر دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یار دے شادی مناون والے دی خیر فرماوے اور شادی کو سہاون والے دی خیر فرماوے. یا الہ العالمین، جو خوش نصیب سرکار دی محفل دے مہمان ہیں تمام دے دینی نیک ارادے پورے فرما. یا اللہ، بے نمازے کو اپنے در سے حاضر تھے مردی منظوری عطا فرما. آمین آمین. یا اللہ، سونے عمل دی توفیق عطا فرما. آمین. کریمہ یہ مقدس رات دا صدقہ، مقدس محفل دا صدقہ تو کم کرا تو ہی راضی ہوئے، تیرا محبوب بھی راضی ہو. آمین. یا اللہ، بد جانتی کو بچا، آمین. بد امانتی کو بچا. آمین. یا اللہ، لالچ کو بچا. آمین. اپنے پیارے محبوب عشق و محبت دی لالچ عطا فرما. آمین. یا اللہ، ساری زندگی صحیح معنی اسلام تھے، آمین. سارا خاتمہ ایمان تھے. اللہ آمین. تمام میرا دعا فرماؤ حافظ شریف صاحب آمین. انہوں نے قاتلین دے جلدی پردہ فاش ہو آمین آمین. اور بے جو شک بے بے گناہ شک. جی. قتل ہوئے ہیں جی. یا اللہ انہاں لوگاں دے قبول کو روشن فرما. آمین. یا اللہ قاتلین دے پردہ فاش فرما. آمین. تمام میرا دعا فرماؤ کہ جن لوگ اولاد واسطے سیکھتے ہیں کریمہ این وقت ہو گیا کیڑا وقت قبول ادا زیادہ ہو سے آمین آمین. مقدس وقت دا صدقہ، با برکت اوقات دا صدقہ، آمین. با برکت ساعات دا صدقہ آمین. تمام بھی اولادوں کو نیک اولاد عطا. آمین آمین. یا اللہ بیروزگاری کو حلال روزی عطا فرما. یا اللہ بیماری کو شفا عطا فرما. آمین. جو مرد یا بیویاں تیرے پیارے محبوب کا ذکر سوڑی ہیں فقط سامعین بھی چنا ہوئے، یا اللہ عاملین ہی چبڑا ایک عمل دی توفیق عطا فرما. وہ کم کرا جرا کم ساری قبر دی روشنی دا وسیلہ ہو. یا اللہ حسن عقیدت استقامت عطا فرما، حسن عمل استقامت عطا فرما. یا الہ العالمین، جنہاں دوستاں نے بڑے عرصے کے لیے پورے علاقے کے اندر جد و جہاد کار کریں، اتنی سولہ پروگرام سجائے، انہوں نے جد و جہاد کو قبول فرما. یا اللہ تیرے محبوب دے یہ شادیاں جا جاتے ہوں جا رہے ہیں، سرکار دی آمد یا خوشاں ایمان والے منے دے رہے ہیں، اپنی ایمان کا ثبوت تیری بارگاہ پیش کریں دے رہے ہیں. یا اللہ تمام حاضرین سے کرم فرما، تمام علاقہ سے کرم فرما، تمام ملک پاکستان سے کرم فرما. جیسے جیسے تیرے پیارے نبی دے کلمہ پڑھوا رہے ہیں
صاحب ایمان ہیں، صاحب عقیدت ہیں، صاحب ادب ہیں، انہوں تمام کو ہر فتنہ کو ہر رخ کو محفوظ کرنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنہوں دوستان وضو کریں فوراً